ایک بچے سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو بچے نے جواب میں لکھا کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ بچے سے پوچھا گیا کہ آپ اسمارٹ فون کیوں بننا چاہتے ہیں؟ بچے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے میری ریسنٹلی اپلوڈی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ والدین کا سب سے اعلیٰ اور قیمتی سرمایہ اور اثاثہ اولاد ہے۔ دنیا کے باقی سب سرمایے اور اثاثے پیچھے رہ جائیں گے۔ اولاد کا سرمایہ دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی یقیناً کام آئے گا اور صدقہ جاریہ بنے گا۔ آج کی ویڈیو میں یہ ڈسکس کیا جائے گا کہ بچوں کو وقت کیسے دیں اور ان کی طرف توجہ کیسے دیں۔ طریقہ بہت آسان ہے۔ توجہ کے لفظ میں وجہن کا لفظ ہے۔ وجہن کا مطلب ہوتا ہے چہرہ۔ جب بھی بچے آپ کو مخاطب کریں اور آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو چند سیکنڈ کے لیے اپنا چہرہ بچوں کی طرف کر لیں اور پھر ان کی بات سنیں۔ موبائل استعمال کر رہے ہوں تو اپنا چہرہ موبائل سے ہٹا کر یہی چہرہ بچوں کی طرف کر لیں اور بچوں کی بات سنیں۔ جب آپ بچوں کو اہمیت دیں گے تو بچے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور آپ کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے، تو بچے آپ کو بھی اہمیت دینا شروع کر دیں گے۔ ایک بچے سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو بچے نے جواب میں لکھا کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ بچے سے پوچھا گیا کہ آپ اسمارٹ فون کیوں بننا چاہتے ہیں؟ بچے نے کہا کہ میں اسمارٹ فون اس لیے بننا چاہتا ہوں کہ جتنی توجہ اور اہمیت میرے والدین اسمارٹ فون کو دیتے ہیں تو اتنی ہی توجہ اور اہمیت مجھے بھی ملا کرے۔ اب آپ دنیا کے سب سے اعلیٰ نانا اور دنیا کے سب سے اعلیٰ نواسوں کی مثال سن لیں، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض نماز کا سجدہ کیا تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما آ کر آپ کے کندھوں مبارک پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر لیا۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ اس سے پہلے اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا گیا، آخر وجہ کیا ہے؟ پہلی صف میں سے ایک صحابی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر انہیں نیچے اتارنا چاہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے منع فرما دیا۔ نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گود میں لے لیا اور فرمایا ان پر میرے ماں باپ قربان ہوں، انہیں تکلیف مت دیا کرو۔ اور فرمایا کرتے حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، دنیا کی بہار ہیں، جنت کے پھول ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں دونوں کو اپنی کمر پر سواری کروا رہے تھے اور پیار سے پوچھا تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے اور آپ نے فرمایا کیا عالی شان سواری ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا عالی شان سوار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو فالو کریں، اپنے بچوں پر بھرپور توجہ دیں، انہیں وقت دیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار اور آپ کے عزت کرنے والے بن جائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔